وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضلع مانسرا کے روشن ضمیروں، اسٹیپ میں بفا میں موجود ہوں، اور عدنان صالح صاحب کی فرمائش ہے کہ ہمارے مانسرا کے مشہور خطیب اور بہت بڑی ہستی جو ہم میں موجود نہیں ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب دامت برکات و مالیہ، ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ہم تو ان کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن چل ان کی جھلکی آپ کو سنانا چاہتے ہیں کہ ان سے بڑی محبت تھی، حاجی صاحب کے بیٹوں کو بھی، حاجی صاحب کو بھی، آپ تمام مانسرا والوں کے بھی، کہ آپ وہ ہمیں دنیا سے چھوڑ کے چلے گئے۔ چل ان کی جو ان کے شعر ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کس طرح کہتے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب؟ رکے شاد پردے سے آواز آئی، رکے شاد پردے سے آواز آئی، تو پردے میں آ تجھے پردہ نہیں ہے، آواز ہوشوں میں رحمت میں لے کر جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ میرے لاڈلے نبی، مجھے میری کبریا کی قسم، اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا، اس کائنات کو نہ پیدا کرتا۔ آمنہ کے لال علیہ السلام اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، کتنی اعلیٰ ملاقات کر رہے ہیں پپا کے روشن ضمیروں۔ پھر جب کوئی جگری یار کہتا ہے تو میرے لیے کیا تحفہ لائے، اللہ نے فرمایا میرے لاڈلے نبی، تو میرا دوست ہے نا، میرا جگری یار ہے نا، اپنے اس رب کے لیے کیا تحفہ لایا ہے، اس دوست کے لیے کیا تحفہ لایا ہے۔ قربان جاؤں آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے الہ العالمین، میرا جینا میرا مرنا میری ساری عبادت ربا تیرے لیے ہے۔ فرمایا اللہ نے فرمایا میں بھی تجھے تحفہ دینا چاہتا ہوں، تجھ پہ سلامتی ہو، تجھ پر رحمتیں ہو۔ لیکن بفا کے روشن ضمیروں، آمنہ کے لال نے بھی عرش معلیٰ پہ اپنی امت کو یاد کیا، الہ العالمین میری امت کے لیے کیا تحفہ ہے۔ فرمایا تیری امت پہ بھی میری رحمتیں ہو، تیری امت پہ میری برکتیں ہو نا۔ مانسرا والو آؤ نا، آمنہ کے لال کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ کافر دعائیں کر رہے ہیں، آمنہ کے لال موجود ہے، کافر دعائیں کر رہے ہیں اے اللہ ہم پہ عذاب لانا۔ اللہ نے فرمایا میں آمنہ کے لال فرمانے لگے الہ العالمین، پہلی کے بن مانگا عذاب مانگا کرتی تھی، عذاب آ جایا کرتا تھا۔ میری قوم عذاب مانگ رہی، عذاب نہیں آتا۔ اللہ نے بات ختم کر دی، تیرا وجود مقدس وجودوں میں کیسے عذاب لا سکتا ہوں۔ مانسرا اور بفا کے روشن ضمیروں، آمنہ کے لال اب موجود نہیں ہے، ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو، ان کی اطاعت ہمارے دلوں کے اندر ہو، صحابہ اکرام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ مانسرا والو آؤ نا، اس نبی کی، اس نبی نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا، اس نبی نے ہماری خاطر اتنی بڑی قربانی دی، پھر ہم اس نبی کے ساتھ جڑیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اسی لیے شاعر نے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ بجلی کا کڑکا سہا دیتے ہادی، عرب کی زمین جس نے غلا دی۔ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں۔ آج ہم داتا کس کو کہتے ہیں؟ او معین الدین چشتی لگا دے میری کشتی پار، نا نا نا، کشتیاں پار اور راہ لگانے والا اللہ ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہا ہے کس نے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو، اور کہا ہے کس نے کہ سردار اولیاء نہ کہو، کہ خدا کے بعد سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو۔ خدا کے پاس ربوت کا تخت ہے، محمد رسول اللہ کے پاس نبوت کا تخت ہے۔ ربوت کے تخت پر کوئی جا نہیں سکتا، نبوت کا تخت پر قیامت تک کوئی آ نہیں سکتا۔